ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یا ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، وڈا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی، لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ دیکھا میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلک مجاون آلے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ کافر 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 کافر، اب پکڑو کتنے انہوں نے نبی کوئی کفر دا فتوہ ٹھوکی، لگا دو۔ تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیش میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ بیویوں کو عزت دو، احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تو کرنی، تو سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹی یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔
ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار لوگ آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے، چوری نہ کرو۔ کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں، یہ نہ کرو۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام، جیسی راجا جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا بڑا بڑے من بادشاہ، میں نہیں عمر کیڈا بڑا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم، اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہن تسی تو رو میں بدماش تے مینوں آکھو میں عمر بن جانا۔ ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر؟ تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور کا تو اللہ قبروں میں دکھا دے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے بے عیب اللہ، اے بے عیب ذات اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اور ہر صفت ہر خوبی کے مالک اللہ، ہر حسن تیری صفت، ہر کمال تیری شان، ہر جمال تیری شان، شہنشاہی تیری، ملک تیرا، طاقت تیری، قدرت تیری، حیمنت تیری۔ ہم یہ تیرے عیبدار بندے، گناہگار بندے بندیاں، یا اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، اپنی ندامتوں کے آنسو لے کر سب نے مل کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ آج تیرے در پر اپنی نوجوان نسل کو لے کر ہم آئے ہیں، اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا دھن ہیں، یہ ضائع ہو گئے اللہ ہم بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ بن گئے تو یا اللہ ہم بھی بن جائیں گے۔ اے میرے مالک لیکن بنانا بھی تیرا کام ہے، سدھارنا بھی تیرا کام ہے۔ ہماری اس نسل کو خوبصورت نسل بنا دے، ہماری اس نسل کو اعلیٰ ترین نسل بنا دے، ہماری اس نسل کے دلوں میں تو بس جا یا اللہ۔ اس دل کو جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پاک کر کے اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی معرفت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ اے میرے مالک موت تیزی سے قریب آ رہی ہے،
اور دنیا تیزی سے دور جا رہی ہے. یا اللہ ہم ایسا غافل دے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت میں نہ دھڑکتا ہو نہ تڑپتا ہو. ہم ایسی آنکھ لے کر نہیں مرنا چاہتے جسے تیری یاد میں نہ رونا آتا ہو نہ آنسو بہانے آتے ہوں. ایسی آنکھ لے کر نہیں تیرے پاس آنا چاہتے جو تیرے حبیب کی یاد میں نہ آنسو بہائے، نہ وہ دل ایسا چاہتے ہیں جو تیرے نبی کی یاد میں غمگین نہ ہو. یا اللہ اپنے لیے رونے والی آنکھ دے دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونے والی آنکھ دے دے، اور اپنی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے. اپنے حبیب کی محبت سے آباد دل دے دے. ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے. یا اللہ ہماری اس نسل کو روشن فرما دے. یا اللہ تو نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہو، تیرے احکام زندہ ہوں، ماں کو عزت ملے، باپ کو احترام ملے، بیٹی کی چادر یا اللہ کوئی اتارنے والا نہ ہو. لیکن میرے مولا یہ سارا دیس آج ظلم و ستم کی چکی میں ہے. یا اللہ نہ میرا یہودیوں سے گلہ ہے، نہ ہمیں اپنی قدرت سے یہ خطہ دیا، ہم نے اپنی نادانی سے اسے خون کر دیا ہے، اسے لہو لہان کر دیا ہے. ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ماں باپ کی کا احترام محفوظ نہیں، بازار ہمارے بددیانتی کے اڈے بن گئے. یا اللہ عدالتیں ہماری ظلم و ستم کے اڈے بن گئے. یا اللہ نوجوان نسل ہماری غفلت میں ڈوب گئی. اے میرے مالک یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا تھا، ہماری اس نسل کو، ہمارے اس خطے کو یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اپنے ہدایت کے نور سے روشن کر دے. تو نے اسے اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اسے اسلام کا مضبوط ملک بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے. یا اللہ ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑ دے، ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو کاٹ دے، اسکیموں کو فیل کر دے. یا اللہ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا برا چاہ رہے ہیں تو انہیں ہدایت دے دے. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اس دیش کو میر جعفر جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو میر صادق جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے، شجاع الدولہ جیسے لوگوں سے پاک کر دے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا. یا اللہ میرے دیش میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج منت کرتے ہیں. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما. یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے تجھی رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں بے امن ہیں یا اللہ، ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں کے نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیے. اے میرے مالک آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں وہ بے گناہ یا اللہ ریڑھی چلانے والا بیچارہ جس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی. میرے مولا کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کی چند بوٹیاں گھر پہنچی ہیں، ٹوٹا ہوا بازو گھر پہنچا ہے، ایک دھماکے نے اس کی ریڑھی کو بھی وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تو اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے. میں نے اس پر خط لکھا، ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی وہ دوتے کی پائی. اور یہاں ہذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے
اس میں عزت چھپی ہوئی ہے، تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں اس لیے محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گیا کیوں مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا، یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔
چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں. تو انہوں نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا. یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے. سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا. اجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے. فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے. عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے. میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے. تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. دجلہ کے کنارے پہنچے. دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا. عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں. تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے. اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے. سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ وکھری. بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں، تو کچھ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. تو فرمایا بس سب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ. تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں. 700-600 تیار ہو. جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ. تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 49 آدمی 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں. انہوں نے گھوڑے ڈال دیے. جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے. جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا. ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا. پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا. تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا. کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبھیاں تینوں پیالہ کھڑاون واسطے،
میرا پیالہ دے. جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی. ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی. پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے. تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے. تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے ادھر جانا ہے. یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا. اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے. اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. آپ برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتا تھا. تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے. نان روٹی نہیں لبدی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے کا خواب بھی کھا رہے ہیں. اچھا اور؟ تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے. باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی. تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا. وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا. کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی. کہنے لگا دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے. تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا. جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جہا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا. کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے. بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے. میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی. آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی نا، ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو میرے ذہن میں یہ خاک، میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، نہ کوئی تیاری کر کے آتا ہوں. تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے. یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو تو رولز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت. بہت بڑا
گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی، اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، چونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی وہ دیتا چلا ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئی۔ پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، تو آپ بالکل بے آسرا ہو گئے۔ تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی اپنی پہ میں تیری نگرانی کروں گا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے، تو اس کا میٹر الٹا چل پیا۔ تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا اب جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا۔ تو رشتہ داری تو تھی قریب کی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے اور اپنے غلام کو بلایا، عباس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر، دشمنوں کو جن پہ ترس آیا ہے۔ تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ تو عباس کہنے لگا یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں، اِلَى مَن تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُ او اِلَى بَعِيدٍ يَظْلِمُنِي، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی۔ ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اب حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ لوں گا تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچے اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے،
اتنا خوف تھا تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ نہیں، صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اپنے شہر اپنے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا، تو اسی رات آپ حضرت ام ہانی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ، اوپر استقبال کے سارے سامان مکمل ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی۔ کہا کدھر جانا ہے؟ میں آپ کو ساتھ لیا اور حتیم جو بیت اللہ سے باہر ایسے بنی ہوئی ہے ایک دیوار، وہاں آپ کو لٹایا، اور یہ یہاں تھوڑا سا یہ جگہ گہری ہوتی ہے، یہاں انگلی رکھی یہاں، اور یہاں سے لے کر ناف تک سارا پیٹ ایسے چاک کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا۔ تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، چونکہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو سیا گیا اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آ کے اپنے آپ نور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے؟ تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا۔ پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر وہ براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، مدینہ۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی، وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے۔ تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر کہا چلیے آگے ایک اور جگہ اتارا کہ یہاں نفل پڑھیے۔ نفل پڑھے تو کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ کو لے کر وہ بیت المقدس میں آئے۔ بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے کہ رات کو جو خادم ہے وہ دروازہ بند کرتا ہے تو ہو نہیں رہا، بند کرتا ہے وہ بند نہیں ہو رہا۔ تو اس نے بلایا اس زمانے کے انجینئر کو،
تو اس نے بتایا کہ یہ جو اوپر اس زمانے میں یہ لوہا تو ہوتا نہیں تھا تو ڈاٹ بناتے تھے ایسے. انہوں نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ ڈھیلی ہو کر دروازے کے اوپر آ گئی ہے، تو میں اسے صبح ٹھیک کروں گا، ابھی نہیں ہو سکتی. تو جو اس مسجد کے اس وقت امام تھے وہ بھی تشریف لائے. کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم بتایا جی اس طرح کہہ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں، ڈاٹ کا مسئلہ نہیں، آج آخری نبی نے آنا ہے، اس کے استقبال میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. آپ تشریف لائے تو سارے انبیاء، ایک روایت میں ہے کہ سارے نبی موجود تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں سارے نبی ساتھ آئے. تو ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ بھی جا کے کھڑے ہو گئے. تو جبریل نے آپ کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آگے بڑھیے. کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن. اور پورے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو وہاں نماز پڑھائی، پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا. براق پہ آگے نہیں گئے، براق صرف دارالاسباب کے لیے ہے، مکہ سے لے آنا ہے قدس تک، بیت المقدس تک، وہاں براق کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل کے ساتھ آپ اوپر گئے ہیں، لیکن جبریل نے آپ کو نہیں اٹھایا، آپ کو کندھوں پہ نہیں بٹھایا، آپ کو پروں پہ نہیں بٹھایا. جبریل ساتھ ہیں اور آپ بھی ساتھ ہیں. اس کو میرا رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اسرا کا لفظ ہوگا تو بعبدہ ہی نہیں ہوگا، عبدہ ہوگا، عبدہ. اور اگر با ہوگی تو پھر اسرا نہیں ہوگا، پھر سرا ہوگا. اگر بعبدہ ہی ہے تو پہلے ہوگا سبحان الذی سرا بعبدہ، ٹھیک. اور اگر با کوئی نہیں ہے تو پھر اب کو یہ اس کا عربی کا اس کی لغت کا قانون بتا رہا ہوں. سبحان الذی اسرا عبدہ، سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. یہاں با بھی ہے الف بھی ہے، با بھی ہے الف بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اوپر بلایا، جبریل کا محتاج نہیں کیا. جبریل ساتھ ہے، جبریل ساتھ چل رہا ہے، لیکن جبریل کا محتاج نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اوپر لے کر گیا تھا. نہیں، جبریل خدمت کے لیے ساتھ جا رہا ہے اور آپ اوپر جا رہے ہیں. جب پہلا آسمان آتا ہے تو جبریل دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ جبریل. من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا نعم. کہ مرحبا مرحبا بالنبی ونعم المجیء، مرحبا، مبارک آپ کا آنا اور بہترین ہے آپ کا تشریف لانا. تو آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پھولوں کے ہار لے کر اور گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا. اور اس کے بعد آپ وہاں سے بلند ہوتے ہیں. سعد بی
پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، اور وہ کہہ رہے ہیں نعم النبی مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا مرحبا نیک نبی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار پھولوں کے ہار حدیث نہ سمجھنا کوئی فتنہ جڑ دے تو ڈچوں، ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑیوں پہ پھول پھینکتے ہیں، تو اس لیے میں وہ تبرکاً کہہ رہا ہوں۔ تو آگے ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے اوپر اٹھے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تو پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا حسن ملا اس کا 1/2 صرف یوسف کو ملا، 1/2۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر ہمارے نبی کا حسن اللہ دکھاتا تو آنکھیں بے نور ہو جاتی، کلیجے پھٹ جاتے۔ تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو آگے ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچے تو پھر دروازے پہ دستک دی۔ دیکھو یہ آداب زندگی ہیں کہ دستک دے کے جاؤ۔ آج کی دستک ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو، آج کی دستک یہ ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو کہ میں آ سکتا ہوں، آپ سے آ کے میں مل سکتا ہوں، تاکہ اگلے کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو ہر دفعہ پوچھا جا رہا ہے اُرسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل کہتے بلایا گیا ہے، دروازہ کھل جاتا۔ 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، وہ آپ کا استقبال فرما رہے تھے۔ پھر 6 آسمان کی طرف گئے تو پھر دروازے پہ دستک دی، ہر آسمان پر دستک دے رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں۔ اندر سے آواز آتی کون؟ وہ کہتے ہیں جبریل۔ وہ کہتا ہے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں بلایا گیا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہ کہنے لگے نعم المجی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اور استقبال کیا اور ان کو آگے رخصت کیا اور رونے لگ گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ یہ نبی آئے تو میرے بعد میں ہیں، لیکن ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر 7ویں آسمان پر پہنچے، پھر آواز آئی کون؟ کا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں تک داڑھی تھی ان کی، ناف تک تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باقی انبیاء تو پہلے کھڑے ہوئے تھے، پہلے سے کھڑے تھے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا وہ ایسے، اور کوئی ممبر تھا چنگا بناؤ ہاں چنگا میں تو بالکل پیچھے ہی چلا گیا۔ مسجد سونی بنا رہے، ممبر بھی سونا بناؤ، ہاں، اور مسجد پہ خرچ کرو، یہ آپ کی جنت کا ذخیرہ ہے۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ سفید داڑھی تھی۔ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگایا، کہا میرا پیارا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ اور کسی نبی نے یہ بات نہیں کی جو میں ابھی، لوگ برمنگم میں رہتے ہوئے اس کے درخت ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہر ایک تسبیح پہ ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے۔ تو وہاں سے آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آ گیا۔
सिदरत المنتہا کے سامنے بیت المعمور ایک بیت اللہ ہے، جس بیت اللہ کی سیدھ میں جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ لاکھوں فرشتے طواف کر کے جب نکل جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، پھر تیسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، اور پھر قیامت تک یہ طواف چلتا رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، طواف ختم نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست زور کی نماز پڑھ کے آئے بیت حرم شریف سے، تو کہنے لگے جی مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پٹھان ساتھ لگ گیا طواف کرتے ہوئے، تو مجھے پاکستانی دیکھا لباس میں، تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ کہ چکر کا تو پتہ نہیں، فجر پڑھ کے چلا ہوں، یہ رکتا ہی نہیں۔ فجر پڑھ کے شروع کیا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ کب ختم ہوگا؟ بابا 7 چکر کے بعد آپ کا طواف ختم ہو گیا، تو کوئی 7000 چکر لا بیٹھا۔ تو وہ اس بیت اللہ کا جو طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرے لاکھوں آ جاتے ہیں، تیسرے آ جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ان کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جو دنیا کی باؤنڈری آ جاتی، آگے ملکوتی دنیا شروع ہو جاتی ہے، تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بھی اوپر گیا نا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا ثم رفع بی، اب لفظ تبدیل ہو گیا، پہلے لفظ آ رہا ہے صعد بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے آگے کیا گیا، اور یہاں کا رفع بی، کیونکہ یہاں جبریل ساتھ نہیں ہیں، یہاں صرف میرے نبی اوپر جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے، اور آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اور آپ عرش پر قدم رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان پردے ہیں بے شمار، تو اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، ساری نعمتیں چھوٹی ہیں اللہ کی قسم، اس کے کھانے، اس کے گھرانے، اس کے محل، اس کی حوریں، اس کی بیویوں کے لیے خامند، سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جب یہ گناہ گار آنکھیں اس اللہ کو دیکھیں، وہ کیا لمحہ ہوگا۔ ایک خوبصورت شکل آپ کو کھینچ لیتی، اب دیکھتے رہتے ہیں، تو جو خوبصورتی کا مالک ہے جب وہ پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے ایسے پردے ہٹائے اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے نبی کی شان کو سوچو تو سے، یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں، اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے اور بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر کسی فیول کے وہ گیا تحمد اور کرتے میں گیا، کرتا اور چادر باندھی ہوئی۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، تو اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی ہوئی، ابھی اب یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل کی سب تیرے لیے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ
آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہ وہ کیا ہے یا اللہ؟ کہ وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کٹ سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب، میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، واپس آ گئے۔ آگے اللہ نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا، ورنہ آپ پہ انہوں دی کڑی ضرورت ہے بھائی وہ اللہ دی گالوں ٹالن کہ میرا حبیب تو چپ کر کے ٹر گیا ہے، انہیں پڑھنیاں 5 بھی کوئی نہیں تھے، 50 کتوں لے جانا ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ کہنے لگے نا 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 یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں۔ تو ہمارے نبی واپس گئے، یا اللہ کو تھوڑی کم کر دے۔ تو اب اللہ ایک ہی وقت میں کہتا چل 45 معاف، نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے۔ کہا اچھا میرے نبی 5 معاف۔ پھر واپس آئے، جی کتنی ہو گئیں؟ کہا جی 45 ہو گئی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ اور پھر گئے، پھر 5 معاف 40 ہو گئیں، پھر 5 معاف 35 ہو گئیں، پھر 5 معاف 30 ہو گئیں۔ اور دیکھو تو میرا نبی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر 5 معاف ہو گئیں، 30 ہو گئیں، پھر 5 معاف ہو گئیں تو 25 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 20 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 15 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 10 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 5 ہو گئیں۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کی بنا یا رسول اللہ؟ کہا الحمدللہ 5 مل گئی ہیں۔ کہا نہ یا رسول اللہ، اے وہ گلاس کو والیاں کوئی نہیں پڑھنی، میرے کو لکھا لو۔ یہ جمعہ پڑھ لین تو بڑی گل ہے، انہیں کوئی نہیں پڑھنا۔ واپس جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 ہی نہ معاف ہو جائیں تو میری امت تو محروم ہو جائے گی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب ہمارا بول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھوں گا 50۔ کیا مزے کی، 5 نمازیں پڑھیں گے، لکھوں گا 50۔ عورت پڑھے، مرد پڑھے، مسافر پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، نماز آسمانوں پہ جا کے کیا لے کر آئے؟ نماز۔ اور کس بے دردی سے ہماری نماز چھوٹ چکی ہے۔ ہم صرف آپ کے انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اور نماز پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ جو میں آیا تھا
انگلینڈ 1982 میں. تو میرے عزیزو، محمدی بن کے اللہ کو دکھاتا تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں. عبادات میں 5 نمازیں ہیں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے گا. روزے سال کے بعد آتے ہیں، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لو. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی آج تک جب مرضی دے دو. زندگی میں حج فرض ہو گیا ہے، جب جی چاہے جا کے حج کر لو. کتنی آسانی کی اللہ نے. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا 4 باتیں کر لو سب کچھ تمہارا ہے، 4 کام کر لو سب کچھ تمہارا ہے. ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، 2 نمبری نہ کرنا کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آ. ہو جائے تو معافی مانگ لیں. خاص طور پہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، کیونکہ یہاں کی لائف دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ٹینشن والی لائف ہے. مجھے آتے ہوئے اب 82 اور اب 41 سال ہو گئے مجھے آتے ہوئے. یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. تو جب آدمی ٹینس ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات بھی زیادہ لگتی ہے. تو خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھو. موبائل آف کر دو، قیامت نہیں آ جائے گی. موبائل آف کر دو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، موبائل آف کر کے بیٹھو. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی، اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی. بات کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کال لے لوں. آپ نے اس کو ذبح کر دیا. اور بیوی کہہ دے سوری یہ بڑی ضروری کال آ گئی ہے، اس نے خامند کو ذبح کر دیا. بچے کو اگنور کر دیا اپنے فون کے پیچھے، تو آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا. یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے. ایک اسکول ٹیچر تھی، پیپر چیک کر رہی تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی. تو اس کے خامند نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو. تو اس میں نام نہیں لکھا ہوتا، رول نمبر ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے. تو اس نے پڑھا، ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے لکھا تھا میں سیل فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے، فون کو توجہ زیادہ دیتے، میری کیئر نہیں کرتے، فون کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں. تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں. تو اس کے خامند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے، یہ تیرا اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں. یہ ضرورت کے لیے ہے. گھر میں جاؤ تو اسے بند کر دو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بند کر دو اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، محبت کا اظہار کرو. ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا نہیں. کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی ڈوز ہے. بچوں کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، خامند کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، بیوی کا خامند کو کہنا
یہ بہت بڑی ڈوز ہے. اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خامن بیوی کا خاص طور پر کہ کوئی کہہ دے بیوی کو آئی لو یو تو کہے گی خیر تو ہے, کوئی ٹھیک تو بیٹھا ہے, کوئی ہوتا نہیں گیا تھا. بیوی خامن کو کہہ دے تو خامن کہے گا انشاءاللہ خیر ہوگا, انشاءاللہ خیر. اظہار ہی نہیں کرتے. میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنی بیگمات سے. حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتے یا حمیرہ. حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والے کو, یا حمیرہ. وہ کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشو یا عائشو. اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے. جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے بیوی کی کیا حیثیت. یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں سے بیوی سے, بیویاں اپنے بچوں سے, خاوند سے, والدین سے اظہار محبت کرو. کہ محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے, بہت بڑی دوا ہے. ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے. میرے والد جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ, وہ ڈاڈے ذمہ دار تھے, بہت کڑوا مزاج تھا. تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا. تو میں چھوٹا تھا تو میں اسکول سے پڑھ کے آیا, گرمیاں تھیں تو دھوپ تھی. تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھے. تو میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ. مجھے دیکھ انہوں نے ایک دم مجھے سینے سے لگایا, وہ بہت پیار کیا. اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا ابا مجھے پھر پیار کرے گا, پر وہ ہکو واری ہویا دور. لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا, ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا, درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے. نہیں رواج. تو اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے, اور تانے دینا, ٹونٹنگ کرنا یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے. برداشت کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, حسین ہو جائے گی. اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنے. اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتے. کتنے ہمارے بچے ڈرگز کا شکار ہیں, کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں, کاروباری یہ ہو گئے. مسلمان کا بچہ ہو اور وہ ڈرگ بیچے, کتنے بڑے عیب کی بات. وہ خود بھی برباد ہو جائے گا اور بھی کتنے گھروں کو اجاڑ دے گا. جو والدین اپنے گھروں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں تو بچے بگڑے ہوں گے, اور جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ برمنگھم میں بھی ہوں گے تو ان کے بچے سیدھی راہ پر ہوں گے. بھائیو نارمل زندگی گزارو, نارمل اعتدال والی, جس میں بچوں کو بھی ٹائم دو, بیوی کو بھی ٹائم دو, ماں باپ ہیں تو ان کو ٹائم دو, اپنی جاب کو بھی ٹائم دو. لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر لگ کے آپ باقی ساری چیزوں سے غافل ہو جائیں. تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہے. آپ اپنی کمائی سے خود نفع نہیں اٹھا رہے تو کیا مزہ ہے زندگی کا. ایک جگہ کھانے پر تھے تو پاکستان میں, تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا. تو کھانے کا اس نے نوالا توڑا تو فون آ گیا. تو اس نے فون کان سے لگایا اور کھانا کھا رہا. سارا کھانا مک گیا, اودی کال نہیں مکی. اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوں, تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگا وہ اصل میں جرمنی سے کال آ گئی تھی. میں کہا جرمنی سے کال آ گئی تھی, مدینے جو تو نہیں آئی تھی. یہ کیا زندگی ہے کہ تم اربوں روپے کے مالک ہو اور تم کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے. کنڈے سخے تے
گلاباں والے دوروں ویکھنا دریے چباں چلیے خون چوائے جول پھلیں تدبریے چوباں چلیے خون چوائے جول پھلیں تدبریے ہندے گرے کے جہاز دلا دے لگدا کون کنارے پر اس دن محمد بخشا جو ڈبے رب تارے پر اس دن محمد بخشا جو ڈبے رب تارے چار دہاڑے عمر جوانی کر کے اے شام و جان صدا نہیں ہے دولت دنیا صدا نالش کر فوجاں صدا نہیں اے دولت دنیا صدا نالش کر فوجاں جس پاسے اشنائی کریے پکا لا یارانا اوڑک پوے وچھوڑا اسے تھی کر کے کوئی بہانا اوڑک پاوے وچھوڑا اسے تھی کر کے کوئی بہانا جے کوئی چاہے وانگ محمد سرگردان نہ ہووے سونے دی اشنائیوں
چھپ کے بیٹھے نال امن دے سونے آدی اشنائیوں چھپ کے بیٹھے نال امن دے عقل تھی بے عقل صدایا بھول گئیاں سب گتاں ننگ ناموس سنبھال محمد دین سے آنے متا ننگ ناموس سنبھال محمد دین سے آنے متا حالی لوک کریں دے وائیاں سک دے دپے سڑ دے سارے رنج نے